اہم خبر شامل کریں گے۔ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ آج صبح سے ہی 453 صفحات پر مشتمل فیصلہ تھا جو سنایا جا رہا تھا، اور اب کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ سابقہ بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کے مقدمے میں قصوروار قرار دیا گیا ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ جولائی سے اگست 2024 کے واقعات میں ریاستی طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور اب کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ حسینہ واجد نے مظاہرین کے خلاف ڈرون، ہیلی کاپٹرز اور طاقت کے استعمال کی اجازت دی تھی۔ شیخ حسینہ نے مظاہرین کو گولی مارنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ احتجاجی مظاہرین کو نشانہ بنا کر قتل کیا گیا۔ عدالتی فیصلہ 453 صفحات پر مشتمل تھا، اور اب حسینہ واجد کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ آج صبح سے یہ فیصلہ سنایا جا رہا تھا۔ 453 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ تھا۔ حسینہ واجد کے حکم پر 2024 میں طلبہ تحریک میں ہلاکتوں کا الزام ثابت ہو گیا ہے، اور اب حسینہ واجد کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ پرتشدد مظاہروں میں 1400 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ شیخ حسینہ واجد کے خلاف مقدمے کا فیصلہ آنے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ڈھاکہ میں حالات خاصے کشیدہ دکھائی دے رہے تھے، اور ہنگامے میں ملوث کسی بھی شخص کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دیا گیا۔ ڈھاکہ میٹروپولیٹن پولیس کمشنر شیخ شجاعت علی نے یہ احکامات جاری کیے تھے، جبکہ بین الاقوامی جرائم کی عدالت کے باہر پولیس، فوج اور انٹیلیجنس یونٹ تعینات ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق وزیر اعظم بنگلہ دیش کی ہیں حسینہ واجد، جنہیں سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ عدالت کی جانب سے اب سنا دیا گیا ہے، اور سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کے مقدمے میں قصوروار قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائر مسعود خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مسعود صاحب، جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ انسانیت کی خلاف یہ کارروائی تھی جو حسینہ واجد نے کی تھی، اور 1400 کے قریب ہلاکتیں ہوئی تھیں، آج سزا سنا دی گئی ہے۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس عدالت کے فیصلے کو آپ؟ میرے خیال میں کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا، اور لوگوں کی یہی آپ سمجھ لیں کہ ڈیمانڈ بھی یہی تھی، اور جو 15 سال دیکھیں انہوں نے 2009 سے لے کے 2024 تک حکومت کی فار دی لاسٹ 15 ایئرز، اور وہ اتھارٹیرین جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ایک ڈکٹیٹرشپ کی رول کر رہی تھی، اور تمام جو اپوزیشن تھی دے آر بیہائنڈ دی بارز تھے، اسپیشلی جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے، خالدہ ضیاء اور یہ پارٹی سارے بارز تھے، اندر کا کیا ہوا تھا، اور باقی جماعت اسلامی کے جتنے لوگ تھے موسٹلی جتنے لیڈرشپ تھے ان کو ہینگ کر دیا گیا تھا۔ ایون شی ڈڈ ناٹ اسپیئر جو 90 ایئرز پلس لوگ تھے ان کو بھی انہوں نے ہینگ کروا دیا تھا۔ اور اس کے بعد سے دیکھیں جو ریسنٹ پروٹیسٹ جب سٹارٹ ہوئی جنریشن زی والی، تو اس میں بھی بہت سارے انہوں نے ہیلی کاپٹرز بھی یوز کیے، ڈرونز بھی یوز کیے، ان کا فائر کر کے ان کو ماریں۔ سو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی بھی ہے، اور کریک ڈاؤن آن پروٹیسٹرز تھا، اور اس کے علاوہ انفورس ڈس اپیئرنس کے الزامات تھے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں یہ لوگوں سے مرواتی رہی ہے، ٹارچر وغیرہ تھی، اور پھر دیر واز نو فریڈم آف ایکسپریشن۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ وہاں سے بھاگی ہے تو پبلک کا جو رسپانس تھا، جو ہیٹریڈ لوگوں نے شو کی ہے ٹوارڈس عوامی لیگ، اور جو سو کال فادر آف دی نیشن تھا شیخ مجیب، اس کے جو اسٹیچوز تھے، مونومنٹس تھے، دوز ور ڈسمینٹل۔ سو لوگوں میں انڈر ڈسپریشن بھی تھی، اور دے ور فیڈ اپ فرام عوامی لیگ۔ اور پھر آپ دیکھیں نا کہ جس طریقے سے پیچ اپ ہوا ہے وتھ پاکستان، اور جو سیریس سیٹ بیک ہیں جیو پولیٹیکلی بھی اور ملٹریلی ٹو انڈینس، اور آلدو شیخ جو تھی شی واز این انڈین پراکسی ان بنگلہ دیش۔